جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا کہ جمعے کی فجر میں آپ پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر پڑھتے تھے۔ معجم الصغیر للطبرانی جلد 1 صفحہ 80-81 عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں ہے وَكَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ، اور یہ ہمیشہ ہی عمل رہا ہے۔ سعایا فی حل بعد مغلقات الوقایہ میں عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں دوام بھی سنت ہے۔ اور نصب الرایا جلد 2 صفحہ 6 جمال ذیلئی لکھتے ہیں قیل ان الدوام فیہ سنہ، اس پر دوام بھی سنت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بعض حنفی کتب میں جو لکھا ہے کہ اس پر دوام نہ کیا جائے یہ قلت اطلاع ہے، انہیں اس حدیث کا پتہ نہیں تھا کہ پیغمبر کا اس پر دوام بھی رہا ہے۔ زبیدی بلگرامی نے العقود المنیفہ فی تائید امام ابی حنیفہ، العقود المنیفہ میں زبیدی بلگرامی نے ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ نقل کی اور اس میں ایک راوی امام ابو حنیفہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ الف لام میم تنزیل فی الرکعۃ الاولی من الفجر یوم الجمعہ۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد میں جمعے کی فجر خود پڑھاتے تھے اور سجدہ و دہر پڑھتے تھے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی کے ہاں شیخ الاسلام کا ورود ہوا، اتفاقاً جمعے کا دن تھا اور فجر کا وقت تھا۔ حکیم الامت نے کہا کہ نماز آپ پڑھائیں۔ شیخ الاسلام نے کہا میرا معمول ہے کہ سجدہ و دہر پڑھتا ہوں، فرمایا یہی ہونا چاہیے۔ پہلی رکعت میں سجدہ کیا پھر اٹھے، لوگوں کو کچھ اضطراب سا ہوا۔ حکیم الامت نے کہا اب تک جو نمازیں بغیر اس سنت کے پڑھی اللہ وہ معاف فرما دے گا اور اس نماز سے ہم سب کی بخشش ہو جائے گی۔ مولانا اصلاحی نے لکھا ہے، نجم الدین اصلاحی نے، کہ شیخ الاسلام سفر پہ روانہ ہو رہے تھے، تمام طلباء اور ان کے مداحین اور معتقدین اسٹیشن پر جمع تھے۔ جمعے کی فجر تھی، مجھے کہا آپ نماز پڑھائیں۔ بدقسمتی سے میں نے ادھر ادھر کی صورتیں پڑھی، وہ جو نماز کے بعد شیخ الاسلام کا چہرہ غصے سے غضب سے بھرا ہوا تھا۔ کہا آپ حافظ قرآن نہیں ہیں؟ کہ جی حضرت، اب تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر پڑھنا سنت ہے؟ آپ نے ہمارا ہفتہ ضائع کیا۔ اتنے اہتمام اور تاکید عرض فرماتے تھے۔ الحمدللہ جب سے اس مسئلے سے آگاہی ہوئی ہے، میرے خیال سے 10 سال ہو گئے، جامع مسجد احسن کی فجر میں سجدہ و دہر پڑھی گئی۔ 9 سال میں نے پڑھا ہے، گزشتہ سال رمضان شریف سے عزیز محمد انور شاہ سلمہ نے شروع کیا ہے اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم بلا ناغا پڑھی جاتی ہے۔ شروع میں جب میں نے شروع کیا تو بعض ساتھیوں کو پریشانی تھی کہ شاید نمازی تنگ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا تو سنت ہے تو نمازیوں کا لحاظ کیسے کروں گا؟ جب کچھ دن گزر گئے میں نے پوچھا نمازی گھٹ گئے یا بڑھ گئے؟ کہا بڑھ گئے۔
گاڑیاں باہر کھڑی رہتی اور محلوں سے لوگ آتے ہیں۔ میں نے کہا معلوم ہوا کہ لوگوں میں سنت کی قدر ہے، مصلی والوں میں نہیں۔ تمہیں خوف و خطر ہو۔ استاد محترم مولانا عبدالحنان بزرگ بوڑھے ہیں، بھول بھال گئے، ایک دن مجھ سے کہا یہ کیا شروع کر دیے؟ میں نے کہا سجدہ و دہر جمعے کی فجر میں سنت ہے، آئندہ نہیں پڑھو۔ میں نے کہا پڑھو۔ میں نے مکتوبات شیخ الاسلام کے کھولے اور شیخ الاسلام کی جو اس سلسلے میں تاکیدات ہے وہ سنائی۔ کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ دیوبند کا ایک مدرس ہے، آپ جانتے ہیں؟ کون سے؟ کیا نام؟ میں نے کہا حسین احمد مدنی نام۔ یہ تو ہمارے استاد ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کے استاد نہیں، اگر آپ کے استاد ہوتے تو آپ کو مسئلہ معلوم ہوتا۔ آپ کو مسئلہ بالکل ہی ایسے ہی بھول گئے۔ 100 سال پورے ہو رہے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہا؟ شیخ الاسلام کی برکتوں سے تو ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی۔ کیماڑی میں ایک امام تھا، وہ فجر کی نماز والضحیٰ ولم نشرح والعصر انا اعطیناک سے پڑھا تھا۔ میں نے دور حدیث میں اس کی مذمت کی تو ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، کہا اب آپ والی شریعت کیماڑی میں پہنچ گئی ہے، میں ان کا بیٹا ہوں اور فجر کی نماز جمعے میں سجدہ و دہر پڑھتا ہوں۔ وہ امامت ختم ہو گئی جو ڈینڈت والی تھی، اب جیسے آپ چاہتے ہیں اور فقہ چاہتی ہے وہ جاری ہے۔ میں نے کہا کھڑا ہو جاؤ، سجدہ و دہر سناؤ۔ وہ تو قاری تھا، اس نے سنائے دونوں بہترین۔ میں نے کہا بتاؤ کیا لینا ہے؟ کہا نصب الرایا دلا دے۔ نصب الرایا خرید کے دے دیے انعام۔ کراچی میں 100 مساجد میں نے سجدہ و دہر شروع کرایا، تقریباً 100 مساجد۔ ابتدا میں مولویوں کو پیسے دیتا ہوں، 1000 روپے 2000 مہینہ، جب پکا ہو جائے پھر بند کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ اب تو وہ ویسے ہی پڑھیں گے ورنہ صورتیں واپس بھول جائیں گے۔ میں ہمارے پارے وہی سے آپ پیغمبر سنت زما سنت خوری۔ ان اللہ لا یستحی یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتے کہ بیان نہ کرے مثال مچھر کی یا اس سے چھوٹی بڑی۔ گزشتہ مضمون میں کافر اور منافقین کو مثالوں سے سمجھایا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ امام سدی کبیر نے تو اس طرح تفسیر فرمائی کہ انہوں نے کہا مخالفین نے، قرآن کے دشمنوں نے، کہ خدا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مثالیں دے دے، مثالیں تو وہ دے جس کی بات کوئی سمجھے نہیں۔ اس پر فرمایا مثال دینا قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، کسی مکھی اور مچھر کے ساتھ تشبیہ دینا یہ بھی خدائی کلام کا معجزہ ہے۔